پہلے زمانے میں گھروں کے اندر نلکا نہیں ہوتا تھا، موٹر نہیں ہوتی تھی، دور کہیں چشمے سے یا کنویں سے پانی بھرا کرتے تھے۔ ایک نابینا شخص کو رات کو پانی ضرورت ہوا، وہ چشمے پر یا کنویں پر جا کر اس نے پانی لے آنا تھا۔ اللہ کی شان، یہ گھر سے نکلا، چراغ اس کے ہاتھ میں، کنویں پر پہنچا، وہاں سے پانی بھرا اور واپس گھر آ رہا تھا۔ کسی نے اس کو دیکھ لیا کہ یہ نابینا ہیں اور بوڑھے ہیں اور ان کے سر پر مٹکا رکھا ہوا ہے پانی کا، اور یہ چراغ آگے کر کے یہ قدم رکھ رہے ہیں۔ کسی نے ان بڑے میاں سے پوچھ لیا کہ حضرت، آپ تو نابینا ہیں، آپ کو تو دکھائی کچھ نہیں دیتا، آپ اپنے اندازے سے قدم رکھتے ہیں، آپ کے پاس چراغ ہو نہ ہو برابر ہے، نظر تو نہیں آتا، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ چراغ لے کر آپ قدم اٹھا رہے ہیں اور چل رہے ہیں؟ اس بوڑھے نابینا شخص نے بڑا عجیب جملہ کہا، اور وہی سبق بھی ہے۔ کہنے لگا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں نابینا ہوں، لیکن مجھے میری حفاظت کا حکم تو ہے، مجھے میری حفاظت کی ضرورت تو ہے۔ نابینا ہوں، مجھے یہ خوف و خطرہ نہیں ہے کسی سے جا کر ٹکراؤں گا، لیکن جو بینا ہیں اندھیرے کی وجہ سے کہیں وہ مجھے آ کر نہ ٹکرائیں اور میرا اور میرے گھڑے کا نقصان نہ کر دیں، میں نے ان کے لیے یہ چراغ جلایا ہوا ہے اور سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اپنے لیے نہیں کہ مجھے کچھ دکھائی دے گا، بیناؤں کے لیے ہے کہ جن کو دکھائی دیتا ہے وہ چراغ دیکھیں گے اور مجھے آ کر ٹکر نہیں ماریں گے، میرا نقصان نہیں کریں گے۔ عزیزو، بعض دفعہ ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہم نے ان کو اپنے لیے ضروری سمجھا ہوا ہوتا ہے تاکہ کوئی ہمارا نقصان نہ کرے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا دل صاف ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ غیر محرموں سے بچنا ہے۔ مجھے یقین ہے، ہمیں یقین ہے، ہماری نگاہ میں شہوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی نکاح کو پاک رکھنے اور نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہماری دل کی جو کیفیت ہے وہ پاک صاف ہے، ہم بدراہ اور گمراہ نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ عورتوں سے بچیں، اور عورتیں اگر یہ کہتی ہیں ہمارا دل صاف ہے، ہمارا من صاف ہے، ہمارا اندر صاف ہے، پھر بھی ان کو حکم دیا گیا ہے بقدر ضرورت اگر مرد سے بولنا پڑے تو پھر سختی سے بات کرو ان سے، ورنہ وہ تو کہہ دیں گے ہمارا دل صاف ہے، اور جس سے بھی کہا جا رہا ہے صاف ہے، لیکن میرے دوستو زمانہ تو معاف نہیں کرتا نا، زمانے کی نگاہیں تو تمہارے اوپر ہیں، زمانے کی نگاہیں تو ہمارے اوپر ہیں، ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ وہ آ کر ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں تو بہت ساری وہ چیزیں جو بظاہر بذام خود ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن ان کو شریعت نے ضروری قرار دیا، اس میں تحفظ ہمارا ہے، پردہ ہمارا تحفظ ہے، نگاہوں کو جھکانا ہمارا تحفظ ہے، اور آواز کے اندر عورتوں کا لوچ اور لچک نہ رکھنا یہ ہمارا تحفظ ہے، گھر کے اندر پردہ کرنا یہ ہمارا تحفظ ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہمارے گھر، ہماری مستورات، تاکہ اس گناہ سے، اس فتنے سے، اس آزمائش سے جو انسان کے دل میں شک اور شبہات پیدا کرتی ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔